ہم ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ گھومنے گئے۔ اس کے بعد کہیں بھی جانا ہوتا تو میری بیوی جلدی سے کہتی اسی ٹیکسی ڈرائیور کو بلا لو، اور پھر میری بیوی بہت زیادہ تیار ہوتی۔ ایک دن گھر آیا تو ٹیکسی ڈرائیور میرے گھر میری بیوی کے ساتھ۔ ہماری نئی شادی ہوئی تھی۔ میں اور میری بیوی فوزیہ، ہم دونوں کو سیر کے لیے جانا تھا، اور فوزیہ کو بائک پر بیٹھنے سے ڈر لگتا تھا اور میرے پاس گاڑی نہیں تھی۔ میں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو بلوا لیا اور پھر ہم دونوں سیر کرنے چلے گئے۔ بائک ہونے کے باوجود بھی مجھے ہر جگہ فوزیہ کے ساتھ ٹیکسی کر کے ہی جانا پڑتا، کیونکہ اسے بائک پر بیٹھنے سے بہت خوف آتا تھا۔ اس کے گھر میں 2 گاڑیاں تھیں، اسے بائک کی عادت ہی نہیں تھی، اور میرے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں گاڑی خرید لوں۔ جب ہم دونوں ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ سیر کر کے آ گئے تو فوزیہ کے کہنے پر میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کا فون نمبر لے لیا۔ اب کہیں بھی جانا ہوتا تو فوزیہ اسی ٹیکسی ڈرائیور کو فون کر کے بلانے کو کہتی، اور میں اسی ٹیکسی ڈرائیور کو فون کر کے بلا لیتا۔ مجھے بھی آسانی ہو گئی تھی کہ اب ٹیکسی ڈھونڈنے کے لیے اسٹاپ تک نہیں جانا پڑتا تھا۔ میری بیوی جہاں جاتی بہت زیادہ تیار ہو کر جاتی اور اسی ٹیکسی میں جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اتنا زیادہ تیار کیوں ہوتی ہے۔ شادی کے ان 2 مہینوں میں نے فوزیہ میں ایک اور عجیب بات دیکھی۔ میں روز اسے خرچے کے لیے پیسے دیتا، وہ پیسے کہیں خرچ نہیں کرتی۔ وہ باہر بھی میرے ساتھ ہی آیا جایا کرتی تھی، لیکن اگلے دن پھر وہ اپنی جیب خرچ کے لیے میرے سامنے کھڑی ہو جاتی، جیسے اس کے پاس پیسے ہی نہ ہوں۔ ایک دن میں نے مذاق میں کہا کہ تم تو پیسے بھی خرچ نہیں کرتی اور ہر جگہ میرے ساتھ ہی آتی جاتی ہو اور میرے ہی پیسے خرچ کرواتی ہو، تو پھر میں تمہیں جیب خرچ کیوں دوں؟ یہ سن کر فوزیہ کا منہ پھول گیا، اور جب تک میں نے اسے جیب خرچ نہیں دیا اس کا منہ ٹھیک نہ ہوا۔ جانے وہ ان پیسوں کا کیا کرتی تھی، میں نے کبھی اسے یہ سوچ کر نہیں پوچھا کہ ان پیسوں پر اسی کا حق تھا، لیکن مجھے کبھی کبھی اس لیے حیرانی ہوتی کہ وہ ایک دن بھی اپنا جیب خرچ لینا نہیں بھولتی تھی۔ اب مجھے کوفت ہونے لگ گئی تھی، کیونکہ روز روز ٹیکسی کا خرچہ اٹھانا میرے بس کی بات نہ تھی، اور فوزیہ اپنی جیب خرچی میں سے 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں تھی۔ شازیہ کو جب کہیں باہر جانے کا کہتا، وہ ہر روز کہتی کہ ٹیکسی ڈرائیور کو بلوا لو۔ میں تنگ آ چکا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میں ساری زندگی ٹیکسی کا کرایہ ہی بھرتا رہوں گا۔ ایک دن جب میں دفتر سے جلدی گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی اور وہ ٹیکسی ڈرائیور ایک ساتھ۔ میں گھر کے دروازے کے باہر ہی چھپ کر کھڑا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ٹیکسی ڈرائیور روزانہ دروازہ بجا کر فوزیہ کو باہر بلا رہا تھا، اور فوزیہ مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جایا کرتی تھی۔ تو پھر اچانک یہ ٹیکسی ڈرائیور کیوں آیا تھا؟ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور جب کچھ تھوڑا بہت سمجھ آیا تو میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ میری بیوی مجھے بتائے بغیر میری پیٹھ پیچھے اس ٹیکسی ڈرائیور کو بلوا کر اس کے ساتھ، کیا میں اتنا گیا گزرا تھا کہ ایک گاڑی کی خاطر میری بیوی مجھے دھوکہ دینے کو تیار ہو گئی تھی؟ میرے دل میں جیسے کوئی خنجر لگ گیا تھا۔ میری شادی ایک اچھے گھرانے میں ہوئی تھی، فوزیہ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ غریب تو میں بھی نہیں تھا، لیکن میری اور فوزیہ کی کوئی برابری بھی نہیں تھی۔ فوزیہ کے گھر میں نوکر چاکر گاڑیاں موجود تھیں، وہ ایک آزاد ماحول سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ میرے گھر میں نوکر چاکر اور گاڑیاں نہیں تھیں۔ میرے پاس ایک بائک تھی اور اپنا ذاتی گھر تھا۔ میری نوکری اچھی تھی، لیکن میں اس طرح روز روز صرف ٹیکسی کے کرائے میں اتنے پیسے خرچ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ بات فوزیہ کو خود سے ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور فی الحال میں بھی اسے کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، کیونکہ ہماری شادی کو اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا۔ اگر میں اسے ابھی سے یہ سمجھانے لگتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے بدظن ہو جاتی یا پھر مجھے کمتر سمجھنے لگتی۔ اب مجھے فوزیہ کے گھر والوں پر بھی غصہ آنے لگا تھا کہ جب وہ اپنی بیٹی کے نخروں کے بارے میں جانتے تھے تو انہوں نے اس کی شادی اپنی برابری کے لوگوں میں کیوں نہیں کی، اور کیوں مجھے زندگی بھر کے لیے احساس کمتری کا شکار کر دیا۔ بات میری خودداری اور انا کی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں کچھ عرصہ خاموشی سے برداشت کر لوں۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد فوزیہ کو خود یہ بات سمجھ آنے لگے، شاید وہ گھر کے حالات اور میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے آئے، میرے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ میرا اور فوزیہ کا جب رشتہ ہو رہا تھا، میں نے اسی وقت باجی سے یہ کہا تھا کہ فوزیہ ایک اونچے گھرانے کی لڑکی ہے اور اس کا اور میرا میل بہت مشکل ہے، لیکن باجی نے مجھے کہا کہ لڑکیاں آہستہ آہستہ ہر ماحول میں ڈھل جاتی ہیں۔ فوزیہ ایک اچھے گھرانے سے ہے اور وہ شریف ہے، پڑھی لکھی لڑکی ہے، مجھے یقین ہے کہ جلد ہی وہ تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارے گی۔ باجی ایک تجربے کار عورت تھی، انہیں اچھے اور برے کی مجھ سے کہیں زیادہ پہچان تھی، اس لیے میں نے ان کے فیصلے پر شادی کرنے کے لیے رضامندی دے دی۔ یوں تو مجھے بھی فوزیہ میں ایسی کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی کہ میں شادی کے لیے انکار کر دیتا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ شادی کے بعد فوزیہ اس طرح بھی میرے ساتھ کر سکتی ہے۔ وہ میری پیٹھ پیچھے کیسے ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ، یہ سوچ کر ہی میرا دل پھٹنے لگا تھا کہ فوزیہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔
کاش کہ میں دفتر سے جلدی گھر ہی نہ آیا ہوتا اور میں نے کچھ دیکھا ہی نہ ہوتا۔ باجی کے توسط سے میرا اور فوزیہ کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ ہماری شادی کو 2 مہینے کا عرصہ ہوا تھا اور ان 2 مہینوں میں فوزیہ ہر دوسرے دن ہی کہیں باہر جانے کی فرمائش کرتی۔ کیونکہ ہماری نئی شادی تھی تو مجھے اسے انکار کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن روز روز باہر جانا میری جیب پر بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ فوزیہ جب بھی باہر جاتی تو مجھے کوئی نہ کوئی گاڑی یا ٹیکسی کرنی پڑتی، تو فوزیہ کو بائک پر بیٹھنے سے ڈر لگتا تھا اور اسے بائک پر بیٹھ کر چکر آتے۔ مجھے ہر بار ٹیکسی کا کرایہ ادا کرنا پڑتا، جس کی وجہ سے میری تنخواہ اور جلدی ختم ہو رہی تھی۔ اور ہم جب بھی کہیں باہر جاتے تو فوزیہ کھانا پینا بھی باہر سے ہی کرواتی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ فوزیہ اس مسئلے کا یہ حل نکالے گی کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ ہی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہے، لیکن اس نے ساری حدیں پار کر دی تھیں۔ میں نے باجی کو فون کر کے بتایا کہ فوزیہ میرے ماحول میں ڈھلنے کے بجائے اپنی روش پر چل رہی ہے اور میرے لیے اس طرح خرچہ اٹھانا ممکن نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں میرے سمجھانے پر وہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے آپ جب بھی ویکنڈ پر آئیں تو اسے اچھے سے سمجھا دیں کہ ہماری چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلائے۔ باجی نے مجھے کہا کہ پہلے تم اس سے پیار سے بات کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تم دونوں میاں بیوی کے بیچ میں میرا بات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ فوزیہ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پھر باجی نے مجھے کہا کہ تم فکر نہ کرنا، پھر میں اس ویکنڈ پر آؤں گی اور فوزیہ سے خود بات کروں گی۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ جلدی میری بات سمجھ جائے گی۔ باجی کی بات مان کر میں نے فوزیہ سے بات کرنا چاہی، لیکن جیسے ہی میں نے فوزیہ سے کہا کہ اب ہم اتنا زیادہ ٹیکسی کا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اور تمہیں بائک پر بیٹھنا سیکھنا ہوگا، تو اس نے بہت عجیب سا جواب دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اب ہمارا مسئلہ حل ہونے والا ہے، اب آپ کو ٹیکسی کا کرایہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی مجھے بائک پر بیٹھنے کی نوبت آئے گی، میں نے اس کا حل نکال لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا دی۔ مجھے لگا کہ ہم شاید اب باہر جانا چھوڑنے والے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا حل ایسا ہوگا کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ مل کر ہی۔ میں نے باجی کو فون کر کے کہا کہ آپ خود ہی آ کر بات کر لیں، کیونکہ آپ کی لاڈلی کی بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ باجی نے کہا ٹھیک ہے، وہ ویکنڈ پر گھر آئیں گی۔ لیکن ویکنڈ پر آنے سے پہلے ہی ایک دن میں دفتر سے گھر جلدی واپس آیا۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا، میں آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر آنے کے بعد تو میرا سکون بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی اور وہی ٹیکسی ڈرائیور جس سے ہم فون کر کے بلایا کرتے تھے، وہ دونوں ایک ساتھ۔ میں کچھ دیر خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتا رہا کہ دونوں ایک ساتھ کیا کر رہے ہیں، جبکہ فوزیہ تو میرے بغیر کہیں جانے سے رہی، تو پھر اس وقت یہ ٹیکسی ڈرائیور میرے گھر کے باہر کیوں کھڑا ہے؟ اور جب میں نے یہ دیکھا کہ فوزیہ اور ٹیکسی ڈرائیور ایک ساتھ تو مجھے بہت غصہ آیا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ فوزیہ نے مسئلے کا یہ حل نکالا تھا کہ وہ میری غیر موجودگی میں ہی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ گھوم پھر کر آیا جایا کرتی تھی، اور شاید ٹیکسی ڈرائیور اس سے پیسے بھی نہیں لیتا تھا، کیونکہ فوزیہ نے مجھ سے کبھی کرایہ نہیں مانگا تھا اور نہ ہی مجھے اس بارے میں کچھ بتایا تھا۔ فوزیہ میری بیوی تھی، اس نے مجھ پر ذرا بھی اعتبار نہیں کیا اور ایک گاڑی کی خاطر وہ مجھ سے دھوکہ کر رہی تھی۔ اگر گاڑی اس کے لیے اتنی ہی ضروری تھی تو وہ مجھے صاف لفظوں میں کہتی، میں کسی بھی طرح اس کے لیے گاڑی خریدنے کی کوشش کرتا۔ میں تو بس اتنا چاہتا تھا کہ وہ اسی طرح رہنا سیکھے کہ جس طرح کے ہمارے حالات ہیں، کیونکہ اگر آج میں گاڑی خرید لیتا تو کل کو وہ کوئی نئی فرمائش کر دیتی جو شاید پورا کرنا میرے بس کی بات نہ ہوتی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میری بائک پر ہی بیٹھنا سیکھے۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر چلی گئی ہے تو میں گھر کے اندر گیا۔ میرے اندر بے چینی بھر گئی تھی، میری آنکھیں غصے کی شدت سے جلنے لگی تھیں۔ فوزیہ کے انتظار میں ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ آج میں آر یا پار کرنے والا تھا۔ میں غریب ضرور تھا لیکن بے غیرت نہیں تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا اس کے بعد مجھے فوزیہ پر بہت غصہ آیا۔ وہ کیسے میری غیر موجودگی میں مجھے بتائے بغیر ایک غیر ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ اس طرح چلی گئی۔ پورا 1 گھنٹے کے بعد فوزیہ کی واپسی ہوئی تو جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی کرسی پر مجھے بیٹھا دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں آج جلدی گھر آ جاؤں گا۔ میں نے غصے بھری نظر اس پر ڈالی تو میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا گاڑی اتنی ضروری تھی کہ وہ میرے پیچھے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ ہی؟ لیکن میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی یا کچھ کہنے سے پہلے ہی فوزیہ میرے پیروں میں بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں پہلے اس کی پوری بات سن لوں۔ میرے پاس سننے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ جاتا دیکھا تھا، اور اس سے زیادہ کچھ دیکھنے کا مجھ میں حوصلہ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ فوزیہ یا ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ گھومنے پھرنے ہی جا سکتی ہے، کیونکہ اسے جب بھی اپنے گھر جانا ہوتا تو اس کے والد اسے خود لینے آتے یا پھر میں اسے لے کر جاتا۔ اس کی ماں نے اسے اکیلے گھر آنے کے لیے منع کیا تھا۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ وہ اکیلی کبھی میکے نہ آیا کرے۔ فوزیہ کے رونے پر میں اٹھ کر کمرے میں چلا گیا اور مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن فی الحال میں اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔
फौजिया के सर पर गाड़ी का ऐसा भूत सवार था कि शायद उसने मुझे धोखा दे दिया था। सिर्फ अपने घूमने फिरने की खातिर एक टैक्सी ड्राइवर के साथ ही, उससे आगे मैं सोचना भी नहीं चाहता था। मैंने पहले ये सोचा कि फौजिया के घर फोन करूं और उसके माँ बाप को बुलवा लूं और आकर वो खुद देख लें कि उनकी बेटी मुझे किस तरह धोखा दे रही है। लेकिन मेरी तरबियत इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि मैं एक माँ बाप को इस तरह परेशान करता। ये मेरा और मेरी बीवी का मामला था। मैं अपनी बहन को तो बुला सकता था, लेकिन अपनी बीवी के माँ बाप को तंग करना मेरे नजदीक मुनासिब नहीं था। मैं उन्हें घर बुलाकर इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकता था। इस मामले को मुझे खुद ही निपटाना था, लेकिन मैंने अपने गुस्से की वजह से फौजिया से खुद अकेले में बात करना मुनासिब न समझा। मैंने बाजी को फोन किया और कहा कि वो फौरन आ जाए, क्योंकि मैं गुस्से की हालत में फौजिया से बात नहीं करना चाहता। मैं जानता था गुस्से में आकर मैं फौजिया को कुछ भी कह सकता हूँ जो हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। जब बाजी ने सुना कि मैं इस कदर गुस्से में हूँ और बात बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, तो वो फौरन ही मेरे घर चली गई। उस वक्त तक मैंने किसी से कोई बात नहीं की। फौजिया मुझसे बात करने के लिए तड़प रही थी, लेकिन मेरा उसकी कोई भी बात सुनने का इरादा नहीं था। फौजिया बार बार कमरे का दरवाजा बजा रही थी और इल्तिजा कर रही थी कि मैं एक दफा उसकी बात सुन लूं। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं कमरे में खामोश बैठा रहा और वो दरवाजे से लगी सिसकती रही। मुझे इस पर जरा भी रहम न आया। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मेरे नजदीक ये बात काबिल कबूल नहीं थी कि मेरी बीवी मेरी आंखों में धूल झोंक कर अयाशी करती फिरे। अब मुझे समझ आ रहा था कि वो क्यों रोज रोज मुझसे जेब खर्च लिया करती थी। शायद इसलिए कि उसे अयाशी के लिए रोज रोज ही पैसों की जरूरत पड़ती थी, तो वो मेरे हक हलाल की कमाई यूं उड़ा रही थी। गुस्से में आकर मैं जाने क्या क्या सोचने लगा था। मुझे हर तरह से मेरी बीवी मुजरिम नजर आ रही थी, जिसने मुझे धोखा दिया था और मेरा भरोसा चिकनाचूर किया था, वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरे पास एक गाड़ी नहीं थी। जब बाजी घर आई तो उन्होंने हम दोनों को आमने सामने बिठाया और मुझे कहा कि मैं गुस्सा ना करूं, जो भी फौजिया कहना चाहती है वो सुन लूं। मैंने कहा, बाजी सुनने के लिए क्या है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि फौजिया तैयार होकर उस टैक्सी ड्राइवर के साथ कहीं चली गई थी। उसने मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया। मैं अपनी तनख्वाह का आधे से ज्यादा हिस्सा उसे घुमाने फिराने में खर्च करता हूँ, क्योंकि उसे बाइक पर बैठने से डर लगता है, तो मैं हमेशा टैक्सी बुलाकर उसे घुमाने लेकर जाता हूँ। लेकिन शायद ये बड़े घर की लड़की है और इसके लिए मेरा इतना करना भी काफी नहीं है। इसे एक गाड़ी वाला चाहिए था, फिर चाहे वो टैक्सी ड्राइवर ही क्यों ना हो। मैंने गुस्से में जो दिल में आया सब कह डाला और ये सुनते ही फौजिया फूट फूट कर रोने लगी। बाजी ने मुझे डांटा और कहा कि तुम अपने दिल की बात कह चुके, आप फौजिया को भी पूरी करने दो अपनी बात, उसके बाद जो तुम्हें ठीक लगे वो करना। मैं खामोश होकर बैठ गया। जब फौजिया रो रो कर चुप हुई तो कहने लगी कि उसे बाइक पर बैठने से हमेशा ही बहुत डर लगता था, क्योंकि जब वो छोटी थी तो एक दफा उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रक वाले ने उसके भाई की बाइक को टक्कर मार दी थी। फौजिया जो छोटी थी आगे बैठी हुई थी, बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। जब से ये डर उसके दिल में बैठ गया था कि बाइक पर बैठने से वो जख्मी हो जाएगी, और उस दिन के बाद से वो बाइक पर नहीं बैठी। जब शादी होकर आई तो उसने पहले दिन बाइक पर बैठने की कोशिश की थी, मगर जब वो बाइक पर बैठी तो उसे चक्कर आने लगे थे। फौजिया रोते हुए मुझे देखकर कहने लगी कि मैं रोज रोज टैक्सी ड्राइवर बुलवाता और उसे कहीं ना कहीं लेकर जाता, लेकिन हर टैक्सी ड्राइवर एक जैसा नहीं होता। कुछ टैक्सी ड्राइवर शीशे से पीछे बैठी औरतों को भी देखा करते थे। एक दिन जब मैंने ये वाला टैक्सी ड्राइवर बुलाया तो फौजिया को लगा कि ये टैक्सी ड्राइवर बहुत अच्छा है और नेक है, इसलिए फौजिया ने मुझे कहा कि मैं इसी टैक्सी ड्राइवर का नंबर ले लूं। मेरी बीवी फौजिया बताने लगी कि उसने शादी में मिलने वाली मुंह दिखाई जमा करके रखी थी और मैं जो उसे थोड़े बहुत खर्च के पैसे दे रहा था वो उन्हें भी जमा कर रही थी, क्योंकि उसका इरादा था कि वो जल्दी एक गाड़ी खरीद लेगी और वो टैक्सी ड्राइवर को इसलिए बुलवाती कि वो उसके साथ मिलकर गाड़ी चलाना सीख रही थी और इसके बदले में टैक्सी ड्राइवर को फीस भी अदा कर रही थी। उसने ये सब मुझसे इसलिए छुपाया था क्योंकि वो मुझे सरप्राइज देना चाहती थी। और जहां तक तैयारी की बात थी तो फौजिया नई नई दुल्हन थी, उसे तैयार होने का बहुत शौक था। मैंने दोनों बातों को न जाने क्यों आपस में मिला दिया था और मैं फौजिया पर शक कर बैठा और मुझे ये लगा कि शायद वो गाड़ी की लालच में मुझे धोखा देकर एक टैक्सी ड्राइवर के साथ घूमने निकल जाती है। लेकिन जब फौजिया का पूरा सच सामने आया तो मैं उससे नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा था, क्योंकि फौजिया ने तो सिर्फ सच छुपाया था, वो भी इसलिए कि वो मुझे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन मैंने तो उसके किरदार पर ही शक किया था। मैं फौजिया के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया कि बिना सच जाने ही मैंने उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और बाजी को भी फोन करके बुला लिया, जबकि ये इतनी सी बात थी। और फौजिया का कहना सही था कि जो टैक्सी ड्राइवर मैंने बुलवाया था वो वाकई एक नेक और शरीफ आदमी था और फौजिया उसे फीस देकर ड्राइविंग सीख रही थी।
क्योंकि अगले कुछ ही महीनों में फौजिया गाड़ी खरीदने वाली थी और मेरी सालगिरह पर वो मुझे तोहफे में गाड़ी देना चाहती थी। अगर मैं पूरा सच जाने बगैर ही जल्दबाजी में कोई फैसला कर लेता तो मैं अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता। फौजिया की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने मुझसे सच छुपाया था। उसका मकसद गलत नहीं था, लेकिन उसका तरीका जरूर गलत था। मैंने दिल इन दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया कि मैंने फौजिया के माँ बाप को घर नहीं बुला लिया था, वरना आज मैं सिर्फ फौजिया के सामने ही नहीं बल्कि शायद उसके माँ बाप की नज़रों में भी गिर जाता, क्योंकि फौजिया की गलती शायद इतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा मेरा गुनाह था। मैंने बिना सच जाने ही शैतान के बहकावे में आकर सारे हिसाब किताब लगाकर फौजिया को हर तरह से बदकिरदार मान लिया था। मैंने खुद ही फौजिया के तैयार होने का ताल्लुक भी टैक्सी ड्राइवर के साथ जोड़ दिया था और खुद ही समझ लिया था कि जो जेब खर्ची फौजिया मुझसे लेती है वो उसे अयाशियों में उड़ा देती है। शैतान ने मुझ पर बहुत कारी वार किया था। अगर बाजी दरमियान में ना होती तो शायद शैतान अपने वार में कामयाब हो जाता, क्योंकि शैतान का पहला मकसद ही मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा डालना है। शायद मेरी कोई नेकी काम आ गई थी, मैं किसी भी गलत फैसले को लेने से बच गया था। बाजी ने फौजिया को समझाया कि कभी भी सरप्राइज देने के चक्कर में कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचने का खतरा हो। बाजी ने उसे कहा, अगर तुम्हारा शौहर बिना एक लम्हा लगाए ही तुम्हारा फैसला कर देता तो ऐसा सरप्राइज का तुम क्या करती जिसकी वजह से तुम्हारा घर तबाह हो जाता। और बाजी ने मुझे भी कहा कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। गुस्से में आकर हम अक्सर ऐसे गलत फैसले कर लेते हैं जिसके लिए हमें सारी जिंदगी पछताना पड़ता है। मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं। अब जब भी कोई झगड़ा हो तो पहले सुकून से बैठकर एक दूसरे की बात सुनना और समझना, उसके बाद ही कोई राय कायम करना। और अगली दफा किसी भी झगड़े में मुझे ना बुलाना, क्योंकि ये तुम दोनों मियाँ बीवी की आपस की बात है और तुम दोनों का फर्ज है कि एक दूसरे के ऐबों को ढांक कर रखो। हम दोनों को बाजी की बात अच्छी तरह समझ आ गई थी। अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 2 माह ही गुजरे थे। हमें आगे पूरी जिंदगी एक साथ गुजारनी थी और हमने ये अहद कर लिया था कि आइंदा एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे और एक दूसरे की हर बात को सुनने के बाद ही किसी भी बारे में कोई फैसला करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली स्टोरीज का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।